شیر افغان ہمارے جو رپورٹر ہیں ان سے اگر ہماری بات ہو جائے تاکہ ہم لوگ ان سے پوچھیں اصل میں معاملہ ہے کیا، ان سے رابطہ کر رہے ہیں، ہماری ٹیم رابطہ کر رہی ہے کہ وہاں ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو خود شیر افغان ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو پولیس نے گرفتار کیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ تو یہ ایک اور واقعہ ہوا ہے جو جامپور میں ہوا ہے۔ دیکھیں اس پر صحافی برادری خاموش نہیں رہے گی، یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ ایک رسوائی کے طور پر اس علاقے کے ایم این اے کے پیچھے، اس کے نوکروں اور چاکروں کے پیچھے، ان کی نوکر پولیس کے پیچھے، مجھے بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا حیثیت ہے اس وردی کی جو ایک ایم این اے کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہے۔ یعنی آر پی او کی ہم تو آئی جی کے برابر سمجھتے ہیں، ایڈیشنل آئی جی کے برابر سمجھتے ہیں، اور وہ بالکل ہی خاموش ہو کر چپ سادھ کر منہ میں گونگیاں ڈال کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، کوئی واقعہ ہی نہ ہوا۔ چھیل دیا گیا ایک آدمی کا بدن اور جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، اور مدعی جو ہے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اس کے، اور لوگ دوسرے اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں اس کے اوپر، تھانے میں لے جا کر تشدد کیا جاتا ہے، 2 راتوں تک مسلسل اس پر جو ہے وحشیانہ بے رحمانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اس کو یہ معاملہ گیا ہے ڈی پی او کی سطح پر، ڈی پی او جو ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں سنتا ہے، پھر آر پی او کی سطح پر گیا، آر پی او نے بھی کوئی وہ نہیں کیا ہے۔ یہ احتجاج جو صحافیوں کا ہے وہ مستقل مزاجی سے جاری رکھیں گے، اور یہ ملتان جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ احتجاج لاہور جائے گا، اور پھر اسلام آباد جائے گا، کراچی میں ہوگا احتجاج۔ یہ ساری کی ساری جو وحشت ہے پولیس کی، آپ اپنے وہ سب انسپیکٹر کو پیارا رکھیں، اس کو جان سے لگا کر رکھیں جو اتنا وحشیانہ تشدد کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا یہ لغاری صاحب ایک اور بھی ہمارے مقامی صحافی ہیں خالد بھٹی، روہیلا والا ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے یہ ہیں، اور ان کا قصور بھی صرف اتنا تھا کہ جو احساس پروگرام میں غریبوں کو پیسے ملتے ہیں تو وہاں پہ جس آفس میں پیسے مل رہے تھے وہاں پہ جیسے جیسے غریب اندر جا رہا تھا وہ کہتے تھے 500 روپیہ دیں گے تو آپ اندر جا سکتے ہیں، سب سے 500 روپے لے رہے تھے، اس چیز کے خلاف۔ اور وہ خواتین تھیں بیچاری دیہات سے، دور دراز علاقوں سے، بستیوں سے، گوٹھوں سے، گاؤں سے، وہاں سے وہ چل کر پہنچتی ہیں جب وہاں پر روہیلا والی میں کہ جی احساس پروگرام کے تحت ان کی امداد کی جانی ہے، تو پہلے ہی پولیس نے اپنا آدمی بٹھایا ہوا ہے 500 روپے دو پھر آپ جا کر پیسے لو، تو پہلے 500 روپے دو، آگے اس کو کیا ملتا ہے پتہ نہیں ہے۔ وہ رپورٹنگ کے لیے خالد بھٹی ایک رپورٹر ہے، وہ کہیں جاتا ہے اور جا کر ان سے بات کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس پر جو وحشیانہ کپڑے اس کے لہو لہان ہو جاتے ہیں، وہ اس کے بالکل سر پھاڑ جاتا ہے، باڈی پر اس کے زخم ہے۔ یہ فوٹیج بھی ہے ہمارے پاس، یہ ناظرین سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں جی۔ اس سے پہلے وہ احمد نواز کی آئی تھی فوٹیج، اور یہ احمد نواز کی فوٹیج ہے، اور اس کے بعد جو ہے روہیلا والی میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس پر وحشیانہ تشدد ہوا ہے۔ یہ دکھایا جا رہا ہے ان کو شیر افغان بزدار کو، جس طرح سے پولیس نے ہتھکڑیاں ڈالی۔ یعنی آپ کو صحافیوں کے بارے میں یہ کون سا کرائم ہے بھئی، کتنے بڑے آپ کا جرم کر چکے ہیں، جو خبر لگا رہے ہیں، جو لوگوں کو اطلاع دے رہے ہیں، جو لوگوں کے پاس اطلاعات پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ تو میڈیا ہی ہے نا۔ اگر میڈیا اپنے کام ذمہ داری سے کرے تو آپ کے پاس ہتھکڑیاں ہیں، آپ کے پاس لاک اپس ہیں، آپ کے پاس جیل خانے ہیں، آپ ان کو بند کریں گے۔ تو یہ تو عثمان بزدار صاحب کے لیے ہے، یہ بات آئی جی انعام غنی صاحب کے لیے چیلنج ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ سرائکی بیٹھ کے انتہائی جنوبی اضلاع کو جو ہے رحیم یار خان کو بھی، مظفر گڑھ کو بھی، اور راجن پور کو بھی ایک قیامت، اور ڈیرہ غازی خان کو بھی ایک قیامت کا منظر بنا رکھا ہے وہاں پر۔ شیر افغان صاحب نے میں جوائن کر لیا، ڈیرہ غازی خان کے ہمارے رپورٹر ہیں۔ جی شیر افغان، کیا صورتحال ہے؟ آپ نے جو احتجاج کیا اس کا کوئی نتیجہ نظر آتا ہے؟ آپ کی بات ہوئی ہے آر پی او سے، ریجنل پولیس افیسر کے ساتھ؟ جی بالکل نذیر صاحب، ہم نے گزشتہ ہفتے یہاں پر ایک احتجاج کیا تھا۔ اس احتجاج سے ہمیں یوں معلوم ہوا کہ جیسے اس پورے ڈویژن میں، ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں سب سے بڑے جو دہشت گرد ہوں، سب سے بڑے جو موسٹ وانٹڈ کرمنلز ہوں، وہ یہاں کے صحافی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر جو آر پی او بیٹھا ہوا ہے فیصل رانا صاحب، ان سے لادی گینگ تو کنٹرول ہوتا نہیں ہے، ان سے چھوٹو گینگ کی جو باقیات ہیں وہ کنٹرول ہوتے نہیں ہیں۔ پورا یہاں پر کچے کا ایریا ہے، وہ سارا لوگو ایریا ہے، لیکن یہ
جہاں پر صحافی اگر بولتے ہیں، جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی بات آتی ہے وہاں پر اگر بولتے ہیں، اگر کسی سردار کی کرپشن پر آواز اٹھاتے ہیں تو ان پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسا کہ سب سے بڑے دہشت گرد کو انہیں پکڑا، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ اور جی شیر افغان، آپ جو بتا رہے تھے آپ کی گرفتاری کس سلسلے میں ہوئی تھی؟ جی بالکل بالکل، میں سر اگر اپنی بات کروں تو یہاں پر ڈیرہ غازی خان میں یہاں پر جو سڑکیں بن رہی تھی، جو تعمیراتی کام ہو رہے تھے، یا یہاں پر جو جھوٹے پولیس مقابلے کیے جا رہے تھے، یا لوگوں پر جو پولیس گردی ہو رہی تھی، تو میں نے ان پر آواز اٹھائی تھی، وہ میرا سب سے بڑا جرم تھا۔ اسی بنا پر ہم نے احتجاجاً پریس کلب میں ڈی پی او ڈی جی خان کا داخلہ بند کیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں انہوں نے ایک دعوت پر مدعو کیا تھا، وہاں پر انہوں نے ہمیں گرفتار کروایا، ٹارچر کروایا، اور ہمارے اوپر جو مقدمہ درج کیا نذیر صاحب، اور اس میں جو دفعات تھے وہ بڑے دلچسپ تھے کہ میں نے شیر افغان بزدار نے، جن کو خود انہوں نے دعوت پر مدعو کیا ہے، انہوں نے گن اٹھا کر، بندوق اٹھا کر وہاں پر پولیس لائن میں پولیس افسران کو تانی کہ میں آج آپ لوگوں کو مار دوں گا، میں نے ان کو قتل کی دھمکی دی ہے مسلح ہو کر۔ یہ آپ خود سوچیں کہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ ایک صحافی جس کے پاس مائک ہوتا ہے، کیمرہ ہوتا ہے یا قلم ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، ان کے سارے ہتھیار یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں ڈالا گیا، حوالات میں ڈالا گیا۔ ہمارے ساتھ جو رات کے 10-12 بجے تک ایف آئی آر درج نہیں کی گئی تھی، ہمارے لیے یہ آپشن رکھا گیا تھا کہ ہم جا کر معافی مانگے یہاں کے جو پولیس افسران ہیں ان سے، یا یہاں جن کے خلاف ہم نے خبریں لگائی ہیں، تو ہم نے معافی نہیں مانگی۔ آپ وزیر اعلیٰ کے خاندان کے ہیں، اور آپ وزیر اعلیٰ بھی بزدار ہیں، آپ بھی بزدار ہیں، تو یہ بات عثمان بزدار صاحب کو نظر نہیں آئی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سر میں اب نذیر صاحب، میں ایک تو بزدار ہوتا ہے، ایک راج ہوتا ہے سردار کا، میں تو وہ اس راج سے بھی ہٹ کر سردار صاحب کا رشتہ دار بھی ہوں، تو ان کو سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس بات پر نوٹس لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اس بات پر نوٹس لینا بھی گوارا نہیں۔ جی سر ٹھیک ہے شیر افغان، آپ ساتھ ہی موجود رہے گا۔ نظر عباس رحیم ہمارے نمائندے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور لغاری صاحب، جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں خالد بھٹی نام کے مقامی صحافی کے ساتھ جس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، وہ تو مظفر گڑھ میں نا، یہ رحیم یار خان میں جو ہے وہ اصغر علی جعفری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بھونگ میں۔ اور بھونگ جو ہے وہ ایک بڑا تاریخی مقام ہے، اور اینڈھڑ فیملی کے جو چیف تھے رئیس غازی محمد اینڈھڑ، ان کا وہ گاؤں ہے، اور وہاں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہاں پر ایک مسجد ہے جو گزشتہ نصف صدی سے زیادہ عرصے سے مسلسل تعمیر ہو رہی ہے، اس میں ایک دن بھی کام بند نہیں ہوتا، وہ روزانہ وہاں پر کام ہوتا ہے۔ ایک تو یہ وہاں کی شہرت یہ ہے، اس کو آغا خان ایوارڈ مل چکا ہے، اور دنیا میں کئی جو ہے بڑی تاریخی عمارتوں کے ایوارڈ مل چکے ہیں۔ اس جگہ کے، اس مقام کے جو پریس کلب کے صدر ہیں اصغر علی جعفری، ان کو خبر کی بنیاد پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کی تفصیل ہم پوچھتے ہیں نظر عباس کے۔ نظر عباس، کیا صورتحال ہے، واقعہ کیسے ہوا ہے؟ جی لغاری صاحب، یہ جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے کہ یہ بھونگ کا علاقہ ہے اور اینڈھڑ فیملی ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں اینڈھڑ فیملی کا نام بھی آ رہا ہے، جو کہ مقامی ایم پی ان کا بھی نام آ رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اصغر علی جعفری جو ہیں، یہ ساکت آباد کا نوائی علاقہ ہے بھونگ، یہاں پہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہیں۔ چوری، ڈکیتی، قتل نہ صرف بھونگ بھر کے پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ اصغر علی جعفری نے اپنے جو بڑھتی ہوئی وارداتوں کو اپنے ایک اخبار میں جو مقامی ہوتا ہے اور ملتان سے بھی شائع ہوتا ہے اس میں شائع کی، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا تاکہ اعلیٰ حکام تک پہنچے اور لوگ جو ہے وہ محفوظ رہیں ڈاکو سے، کیونکہ لوگوں کو یہاں سے شہریوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تاوان دے کر شہری جو ہیں وہ واپس آتے ہیں، اور پولیس اس کو اپنی بڑی اچیومنٹ کرا دیتی ہے کہ ہم نے واپس کرا، لیکن اندر کی جو بات ہے یہ لوگ پیسے دے کر ہی واپس آتے ہیں۔ جب یہ چیزیں اصغر علی جعفری نے منظر عام پہ لائی اور اخبارات میں شائع کی، تو یہ پولیس کو اور مقامی جو وڈیرے ہیں ان کو جو ہے وہ ناگوار گزرا۔ اس کے تحت بھونگ میں جو ہے وہ ایک
तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि सादकाबाद में पूरा जो है वो तजावजात से भरा पड़ा है। भोंग में जो इंतजामिया को जो है वो तजावजात याद आ गई और उसको बेस बनाकर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। जब मुकदमा दर्ज हुआ, असगर अली जाफरी को जो है गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसके नाखून खींचे गए और लोहे के राड से इस पर जो है वो तशद्दुद जो है वो किया गया। जब ये पुलिस पर प्रेशर बढ़ा और तमाम बोल टीवी पर भी शमी इब्राहिम साहब ने प्रोग्राम किया, इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमें इसमें इन्वॉल्व हुई, तो पुलिस पे एक प्रेशर हुआ और इस प्रेशर के नतीजे में असगर अली जाफरी को उनको जो है वो रिहा करना पड़ा। असगर अली जाफरी तो रिहा हो गए, लेकिन ये जो पुलिस और आईजी ने जो वादे किए हैं कि तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश जो है वो मेरिट पर होगी, ये तफ्तीश कैसे मेरिट पर होगी? इल्जाम लग रहा है पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया और तफ्तीश भी पुलिस ही कर रही है। ये कैसे तफ्तीश करेगी? एक पुलिस एहलकार को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और कुछ दिनों तक उसको किसी और थाने में लगा दिया जाएगा, जबकि इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं उसमें पुलिस के आला अफसरान और मकामी वडेरे हैं। तो अगर तफ्तीश करनी है तो किसी और महकमे से तफ्तीश कराएं, जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, ताकि इसमें जो है शफाफियत हो। देखिए, ये बहुत अहम बात कह रहे हैं कि पुलिस ही अगर तफ्तीश करनी है और पुलिस ने ही अगर तहकीकात करने हैं तो फिर हो चुकी तहकीकात और मिल गया इंसाफ सहाफ़ी को, जिसकी आंखें दोनों बहुत बुरे तरीके से सूजी हुई हैं। लगता यह है कि उनकी आंखों के ज़ाया होने का ख़तरा है। इसके अलावा उनका पूरा जिस्म जो है वो ज़ख्मों से चूर है और उनके रात भर के तशद्दुद के नतीजे में उनकी आवाज़ तक ठीक नहीं निकल रही थी। जब उनके ये वाक़यात सारे के सारे सामने आए और जिस तरह से रिपोर्ट किए गए, सारी चीज़ें बहुत ही तकलीफ़देह हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।